السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے, آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, رحمۃ اللہ الواسع شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 342 پر ہیں ہم. مسجد کی حاضری ملکیت کو بہیمیت پر غالب کرتی ہے. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح یا شام مسجد گیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت کی مہمانی تیار کرتے ہیں جب بھی وہ صبح یا شام جاتا ہے. تشریح: جنت کی مہمانی سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں, اور کلما غدا اور راح جب بھی وہ صبح یا شام جاتا ہے. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسجد کی ہر بار کی حاضری ملکیت کو بہیمیت پر غالب کرتی ہے, یعنی ہر حاضری میں بہیمیت کا زور ٹوٹتا ہے اور ملکیت ابھرتی ہے اور بندہ جہنم سے دور اور جنت سے قریب ہوتا ہے. غرض جس طرح تنکا تنکا مل کر چٹائی بنتی ہے, اسی طرح یہ بار بار کی حاضری مل کر بہیمیت کو ملکیت کے قابو میں کرتی ہے. مسجد بنانے کا ثواب جنت کی حویلی. حدیث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک حویلی بناتے ہیں. تشریح: جب اپنی گنجائش یا لوگوں کی حالت کے مطابق مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کے لیے جنت میں حویلی بناتے ہیں. اور مسجد بنانے کا خاص یہی بدلہ اس لیے ہے کہ جزا جن سے عمل سے ہوتی ہے. جیسے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلانے والے کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے سیراب کرتے ہیں. مسجد میں حدث کرنے سے نماز کے انتظار کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال العبد فی صلاۃ ما کان فی المسجد ينتظر الصلاۃ ما لم يحدث. بندہ برابر نماز میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں ٹھہر کر نماز کا انتظار کرتا ہے, جب تک وہ حدث نہ کر دے, یعنی ریح خارج نہ کر دے. تشریح: مسجد میں ٹھہر کر نماز کا انتظار کرنے والا حکماً نماز میں ہوتا ہے, یعنی اس کو بھی نماز پڑھنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے. لیکن اگر وہ مسجد میں ریح خارج کر دے اور اس کا وضو نہ رہے تو انتظار نماز کا ثواب ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ اب وہ حقیقتاً نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہا, اس لیے حکماً بھی نہیں رہا. مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ثواب کی زیادتی کی وجہ. متفق علیہ روایت ہے کہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا دیگر مساجد میں 1000 نمازیں ادا کرنے سے بہتر ہے, مگر مسجد حرام مستثنیٰ ہے, یعنی اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. اور ایک نہایت ضعیف حدیث میں ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے میں ایک نماز کا ثواب ہے, اور محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کا, جامع مسجد میں 500 نمازوں کا, اور مسجد اقصیٰ میں 50,000 نمازوں کا, اور مسجد نبوی میں بھی 50,000 نمازوں کا, اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اس طرح مسجد قباء میں بھی نماز کی فضیلت آئی ہے. اس فضیلت کی چند اسباب ہیں. پہلی وجہ, خاص ان مساجد میں ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو ان میں عبادت کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں, اور جو وہاں عبادت کے لیے پہنچتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, یعنی ملائکہ کے وجود اور ان کی دعاؤں کی برکت سے فضیلت پیدا ہوئی ہے. دوسری وجہ, ان مساجد کو عبادت سے آباد کرنا, شاعر اللہ کی تعظیم اور اللہ کا بول بالا کرنا, یعنی تعظیم اور اعلیٰ سے جو نہایت بلند مقاصد ہیں, یہ فضیلت پیدا ہوئی ہے. تیسری وجہ, ان مساجد میں نماز کے لیے پہنچنا اکابرین ملت کی یاد کو تازہ کرتا ہے. حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا ارشاد ہے, یہ حدیث ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, کہ نیک لوگوں کو یاد کیا جائے تو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے. چوتھی وجہ, ان مساجد میں ثواب کی زیادتی بانیوں کی برکت سے. دنیا میں 4 ہی مسجدیں ایسی ہیں جو بالیقین نبیوں کی بنائی ہوئی. ایک مسجد حرام جس کے بانی خلیل اللہ ہیں, دوسری مسجد نبوی اس کے بانی حبیب اللہ ہیں, تیسری مسجد اقصیٰ جس کے بانی سلیمان علیہ السلام ہے, چوتھی مسجد قباء اس کے بانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور بانی کی برکت بنا میں اور مبنا میں ایک مسلمہ حقیقت ہے. اسی وجہ سے نیک لوگوں سے مکان وغیرہ کا لوگ افتتاح کرواتے ہیں. پانچویں وجہ, نمازیوں کی کثرت و قلت اور نمازیوں کے احوال کی عمدگی بھی بس فضیلت کا باعث ہے. مسجد حرام میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, اور مسجد نبوی میں نمازی 1,00,000 2 لاکھ سے کم نہیں ہوتے, اور مسجد اقصیٰ میں بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے, اور سب نیک لوگ ہوتے ہیں, یا ان کی اکثریت نیک لوگوں کی ہوتی ہے. چھٹی وجہ, کس مسجد میں کس پیغمبر نے کتنا عرصہ عبادت کی ہے اس کا بھی فضیلت اور اس کی کمی بیشی میں دخل ہے. مسجد حرام میں تمام نبیوں اور رسولوں نے عبادت کی ہے, اس لیے اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے. اور مسجد نبی میں 10 سال تک مسلسل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور وہاں شب و روز عبادت کی ہے, اس لیے اس کا دوسرا نمبر ہے. اور مسجد اقصیٰ میں انبیاء بنی اسرائیل نے عبادتیں کی ہیں, اس لیے اس کا بھی دوسرا نمبر ہے, یہ دوسرا نمبر یا تیسرا نمبر ہے. اور قباء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا, پھر گاہے گاہے تشریف لے جاتے تھے, اس لیے اس کا چوتھا نمبر ہے. اور جامع مسجد کی فضیلت نمازیوں کی کثرت کی بنا پر ہے, اور محلے کی مسجد کی فضیلت جماعت کی بنا پر. مساجد ثلاثہ کے علاوہ مقامات کے لیے سفر ممنوع ہونے کی وجہ. حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجاوے مضبوط نہ باندھے جائیں, یعنی لمبا سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف, مسجد حرام, مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کوہ طور پر اس جگہ کی زیارت کے لیے گئے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے. واپسی میں ان کی ملاقات حضرت بصرہ بن ابی بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ سے ہوئی. حضرت بصرہ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ طور سے. حضرت بصرہ نے کہا کہ اگر طور پر جانے سے پہلے آپ سے میری ملاقات ہوتی تو میں آپ کو نہ جانے دیتا. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے, پھر آپ نے یہ مذکورہ حدیث سنائی. تشریح, زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسے مقامات کی زیارت اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے جو ان کے گمان میں معظم اور محترم تھی. ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ دین کی تحریف اور بگاڑ کا سبب ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے فساد کا دروازہ بند کر دیا, یعنی 3 مساجد کے علاوہ حقیقی یا فرضی متبرک مقامات کے لیے سفر کرنا ممنوع قرار دے دیا تاکہ غیر شاعر اللہ شاعر کے ساتھ نہ مل جائے اور یہ سلسلہ غیر اللہ کی عبادت کا ذریعہ نہ بن جائے. فائدہ, سفر کر کے اولیاء کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا مختلف ہی ہے, بعض مباح کہتے ہیں بعض حرام. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمحات میں لمبی گفتگو
گفتگو کے آخر میں اپنی رائے لکھی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مقصد حدیث ان جگہوں کا متہم بالشان ہونا بیان کرنا اور ان 3 مساجد کی طرف سفر کر کے نماز پڑھنے کے لیے جانے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ یہ متبرک جگہ ہیں۔ بس اگر لوگ سفر کی زحمت اٹھائیں تو ان 3 مقامات میں حاضری کے لیے اٹھائیں، ان کے علاوہ بار مشقت اٹھانا بے فائدہ ہے۔ اس حدیث کا یہ مقصد نہیں کہ ان مقامات کے علاوہ کہیں اور سفر کر کے جانا جائز نہیں، مگر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ خواہ اولیاء کی قبریں ہوں یا کسی ولی کا تکیہ، بزرگ کے رہنے اور عبادت کرنے کی جگہ یا کوہ طور، ممنوع ہونے میں سب برابر ہیں۔ وضاحت: کوہ طور کی وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، یقیناً ایک متبرک جگہ ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 12 میں اس کو وادی مقدس اور سورۃ القصص آیت نمبر 30 میں اس کو بقعہ مبارکہ کہا گیا۔ پھر بھی اس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کو حضرت ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی روح سے ممنوع قرار دیا، اور اولیاء کے مزارات پر حاضری کا جو سلسلہ اہل بدعت میں جاری ہے اور اس کے پیچھے جو فاسد عقائد چھپے ہوئے ہیں وہ یقیناً دین کی تحریف کا باعث ہیں۔ بس شاہ صاحب کی بات چونکہ فہم صحابی سے مؤید ہے اس لیے وہی برحق ہے، واللہ اعلم۔ فائدہ: قبر اطہر کی زیارت کے لیے سفر کا جواز یا عدم جواز ایک مستقل مسئلہ ہے، مگر چونکہ قبر اطہر مسجد نبوی کے اندر ہے اس لیے دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لیے محض ایک مسئلہ ہے، اس کا ثمرہ کچھ نہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص محض قبر پاک کی زیارت کے لیے سفر نہیں کرتا۔ بہرحال علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے بھی سفر کو کرنے کو ناجائز کہتے ہیں، اور وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حدیث میں استثناء مفرغ ہے، یعنی اس کا مستثنی منہ مذکور نہیں، اور قاعدہ کہ استثناء مفرغ میں مستثنی منہ عام مقدر مانا جاتا ہے، پس تقدیر عبارت ہے لا تشد الرحال الا مکان ما ہوگی، یعنی کسی جگہ کا سفر نہ کیا جائے، اور عموم میں قبر اطہر بھی شامل ہے، پس اس کی زیارت کے لیے بھی سفر کرنا جائز نہیں، مگر تجارت وغیرہ مقاصد کے لیے دور دراز کے اسفار جائز ہیں۔ پس اس قدر عام مستثنی منہ کیسے مقدر مانا جا سکتا ہے؟ اور قاعدہ بے شک صحیح ہے مگر اس کو سمجھا نہیں گیا۔ استثناء مفرغ میں جو مستثنی منہ عام مقدر مانا جاتا ہے وہ مستثنی کی جنس سے عام ہوتا ہے، اور مسند احمد میں وہ مصرح بھی ہے۔ شہر بن حوشب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہی روایت بئی الفاظ کرتے ہیں کہ لا ينبغي للمطي ان تشد رحاله الى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا۔ اور شہر بن حوشب میں اگرچہ کلام ہے مگر مجموع الزوائد میں صراحت ہے کہ ان کی حدیث حسن کے درجے کی ہوتی ہے۔ اور جمہور امت یہ کہتے ہیں کہ قبر اطہر کی زیارت کے لیے سفر کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اہم عبادتوں میں سے اور بڑا کار ثواب ہے۔ جمہور امت نے تعامل امت سے استدلال کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے، ہر حاجی مکے کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر 400 میل کا طویل سفر کر کے جو مدینہ جاتا ہے وہ صرف مسجد نبوی کی زیارت کے لیے نہیں جاتا بلکہ قبر اطہر پر حاضری بھی مقصود ہوتی ہے۔ راقم کی ناقص رائے میں جمہور کی رائے صحیح ہے، اور قبر اطہر کا معاملہ ایک استثنائی صورت ہے، جیسے گھر میں تدفین حدیث کی روح سے ممنوع ہے مگر آپ کی تدفین اس سے مستثنی ہے، اللہ عالم۔ فصل: آداب مسجد کی بنیادیں۔ آداب ادب کی جمع ہے، ادب کے معنی ہے پسندیدہ کام۔ روایات میں مسجد کے جو آداب آئے ہیں ان کی 3 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد، مسجد کی تعظیم ضروری ہے، پس جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ کسی محترم جگہ میں داخل ہو رہا ہے۔ اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا تلقین کی گئی ہے: الہی میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر مسجد میں پہنچ کر اپنے خیالات جمع کر لینے چاہیے، اب نفس پراگندہ خیالات میں بے لگام نہیں رہنا چاہیے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ ذہن ایک طرف ہو جائے۔ دوسری بنیاد، مسجد کو کوڑے کرکٹ، گرد و غبار، میل کچیر اور قابل نفرت چیزوں سے صاف رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے کی 3 حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں۔ حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ثواب میرے روبرو پیش کیے گئے، یہاں تک کہ وہ تنکا جسے آدمی مسجد سے نکالے یعنی اس کا ثواب بھی مجھے دکھلایا گیا۔ اس روایت سے معلوم ہے کہ کوڑا کرکٹ مسجد سے نکال دینا چاہیے، یہ کار ثواب ہے۔ حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کر دینا یعنی صاف کر دینا ہے۔ تیسری بنیاد، مسجد میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے عبادت میں مشغول لوگوں کے دل پراگندہ ہوں، اور مسجد میں بازاروں جیسا شور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات کی دلیل درج ذیل حدیث ہے، اور دوسری بات کی دلیل اس لیے ذکر نہیں کی کہ حدیث کے الفاظ بھی بیانی یہی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تیر لے کر مسجد میں گزرا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمایا کہ اس کا پیکان پکڑ لے تاکہ کسی کو لگ نہ جائے۔ ظاہر ہے کہ کوئی کھلا چاقو، تیر، تلوار سونت کر مسجد میں سے گزرے گا تو ہر عبادت میں مشغول آدمی پریشان ہوگا، وہ سوچے گا کہ کہیں اسے لگ نہ جائے۔ چند امور جو مسجد میں ممنوع ہیں۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سنے کسی کو کہ وہ کسی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کر رہا ہے تو چاہیے کہ کہے نہ پھیرے اللہ تعالیٰ اس کو تجھ پر، اور اردو محاورے میں کہے خدا کرے کہ نہ ملے، بس بے شک مساجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دیکھو تم اس شخص کو جو بیچتا ہے یا خریدتا ہے مسجد میں تو کہو اللہ تعالیٰ تیرے سودے کو سود مند، فائدہ مند نہ بنائے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے کہ قصاص لیا جائے مسجد میں، یعنی قاتل کو قصاصاً مسجد میں قتل نہ کیا جائے، اور اس بات سے کہ مسجد میں اشعار پڑھے جائیں، اور اس بات سے کہ مسجد میں سزائیں جاری کی جائیں۔ مشکات حدیث صفحہ نمبر 734 اس حدیث میں ان ينشد فيه الاشعار ہے جس کا ترجمہ کیا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ان تناشد الاشعار فی المسجد ہے جس کا ترجمہ مسجد میں بیت بازی سے منع کیا ہے۔ مذکورہ احادیث کی روح سے مساجد میں 4 باتیں ممنوع ہیں۔ نمبر 1، مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان ممنوع ہونے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مسجد میں شور و شغب ہوگا اور شور نمازیوں کو اور معتکفین کو پریشان کرے گا۔ دوسری وجہ حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ مسجد اس مقصد سے نہیں بنائی گئی، مسجد ذکر الہی اور نمازی کے لیے بنائی گئی ہے، بس ہر
ہر وہ کام مسجد میں ممنوع ہے جو مسجد کے موضوع کے خلاف ہے۔ فائدہ، اگر کوئی مسجد میں اعلان کرے تو مستحب یہ ہے کہ اعلان کرنے والے کے مقصد کے خلاف دعا کرے تاکہ وہ ناراض ہو اور اپنی حرکت سے باز آئے، مگر دل سے چاہے کہ اس کی چیز اس کو مل جائے۔ اور مسجد میں خرید و فروخت ممنوع ہونے کی دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ اس سے مسجد مارکیٹ بن جائے گا اور جب لوگ مسجد میں کاروبار کرنے لگیں گے تو مسجد کا احترام ختم ہو جائے گا، دوسری وجہ ہے کہ اس سے بھی نمازیوں کو اور معتکفین کو پریشانی لائق ہوگی، اور ایک دوسرے کو اشعار سنانا دو وجہ سے ممنوع، ایک یہ کہ اس سے مسجد میں شور و شغب ہوگا، دوسری یہ کہ بیت بازی کرنے والے خود بھی ذکر سے اعراض کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اعراض کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ ذکر و نماز کو رہنے دو، آؤ ہماری شاعری سنو۔ فائدہ، مسجد میں ایک شخص کا زور سے اشعار پڑھنا بھی ممنوع ہے، اس سے بھی شور ہوتا ہے اور اس میں بھی ذکر سے اعراض ہے اور اعراض کی دعوت ہے۔ ہاں کوئی حمد یا نعت پڑھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت ہوتی ہے، یا جب کفار سے معرکہ آرائی جاری ہو اس وقت ایسے اشعار پڑھے جن سے کفار کو غصہ آئے تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ ایک شرعی مقصد ہے۔ بس یہ ممانعت سے مستثنا اور تخصیص کی دلیل یہ ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بلند جگہ پر کھڑے ہو کر ایسے اشعار سناتے تھے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت، اسلام اور مسلمانوں کی تعریف اور کفار کی ہجو ہوتی تھی، اور آپ خود سماعت فرماتے تھے اور دعا دیتے تھے کہ الہی حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما۔ اور مسجد میں قصاص لینا اور سزائیں جاری کرنا دو وجہ سے ممنوع ہے، ایک یہ کہ ممکن ہے مسجد خون پیشاب وغیرہ سے ناپاک ہو جائے یا مجرم جزا فضا کرے، روئے دھوئے اور شور مچائے، دوسری وجہ مسجد والوں کو پریشانی ہے، عبادت گزاروں کے کاموں میں اس سے خلل پڑے گا۔ ملحوظہ، پہلے قاضی مسجد میں بیٹھ کر مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے، بس حدود و قصاص کے فیصلے تو مسجد میں ہو سکتے ہیں مگر ان پر عمل درآمد مسجد میں جائز نہیں، سزائیں مسجد سے باہر جاری کی جائیں گی۔ فائدہ، یہاں کوئی خیال کر سکتا ہے کہ معتکفین کا بار بار ذکر آ رہا ہے، حالانکہ اعتکاف کرنے والے تو صرف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتے ہیں، یہ تو دور زوال کی صورتحال ہے، دور عروج میں صورتحال نہیں تھی، اس وقت دن مساجد میں مسجد والے اعمال جاری رہتے تھے، دینی تعلیم اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، لوگ ہر وقت نوافل میں مشغول رہتے تھے اور کوئی نہ کوئی اعتکاف میں بھی ہوتا تھا۔ اب دور زوال میں رات دن میں صرف 2 گھنٹے مسجد کھلتی ہے پھر تالا پڑ جاتا ہے۔ فإلی اللہ المشتکیٰ۔ جنوبی اور حائضہ مسجد میں کیوں داخل نہیں ہو سکتے؟ حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد کو حلال نہیں کرتا کسی بھی حائضہ کے لیے اور نہ کسی بھی جنوبی کے لیے۔ تشریح، جنوبی اور حائضہ کو مسجد میں جانے کی ممانعت دو وجہ سے، ایک اس وجہ سے کہ یہ بات مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے، مسجد کی سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ آدمی پاکی کے ساتھ ہی اس کے قریب جائے، اور بے وضو جانا اس لیے منع نہیں ہے کہ ایسا حکم دینے میں بڑی تنگی تھی، اور جنوبی اور حائضہ کے لیے کوئی تنگی نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسجد صرف نماز کے لیے بنائی گئی ہے اور حائضہ اور جنوبی کا نماز سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور فی الحال دونوں نماز کے نااہل ہیں، اور پھر وہ مسجد میں کیوں جائیں؟ بدبودار چیز سے مسجد کو بچانے کی حکمت۔ حدیث، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس بدبودار درخت میں سے کھایا بس وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، بس بے شک فرشتے تکلیف اٹھاتے ہیں اس چیز سے جس سے انسان تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اس بدبودار درخت سے مراد یا تو پیاز ہے یا لہسن، اور انہی کے حکم میں ہر بدبودار چیز ہے، اور فرشتوں کے تکلیف اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ عمدہ اخلاق کو اور ستھری چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور برے اخلاق اور گندی اور بدبودار چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس حدیث سے بدبودار چیزوں میں سے مسجد کو بچانے کی یہ حکمت واضح ہوئی کہ بدبودار چیزوں کو مسجد میں لے جانا یا خود بدبودار ہو کر مسجد میں جانا جہاں احترام مسجد کے منافی ہے وہاں اللہ کے نیک بندوں، فرشتوں اور نمازیوں کو تکلیف پہنچانا بھی اور ایذائے مسلم حرام ہے، بس اس سے بچنا ضروری ہے۔ مسجد میں داخل کے وقت دعا میں رحمت اور نکلتے وقت فضل کی تخصیص کی وجہ۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہے اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب باہر نکلے تو چاہیے کہ کہے اے اللہ بے شک میں آپ سے آپ کا فضل چاہتا ہوں۔ مسجد میں جاتے وقت رحمت اور باہر آتے وقت فضل طلب کرنے کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں رحمت کا لفظ روحانی اور اخروی نعمتوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ روحانی اور اخروی نعمتیں جیسے ولایت یعنی قرب خداوندی، نبوت، جنت اور دیدار الہی وغیرہ۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 32 ہے، تیرے رب کی رحمت اس دنیاوی مال و منال سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اور سورہ یونس آیت نمبر 58 میں بھی یہ مضمون ہے، اور فضل کا اطلاق دنیاوی نعمتوں پر کیا گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 میں ہے، تم پر اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ اس معاش کو تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10 ہے، پھر جب تم نماز جمعہ پوری کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کی روزی تلاش کرو، اور مسجد اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کی جگہ ہے، اس لیے فتح باب رحمت کی دعا تعلیم فرمائی، اور مسجد سے نکل کر عام طور پر آدمی معاش کی تلاش میں لگتا ہے، اس لیے فضل خداوندی یعنی دنیاوی نعمتیں طلب کرنے کی تلقین فرمائی۔ تحیۃ المسجد کی حکمت۔ حدیث، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ تشریح، مستحب یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں پہنچے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ یہ نماز 3 وجوہ سے مقرر کی گئی۔ پہلی وجہ ہے کہ مسجد میں پہنچ کر بھی جو کہ خاص نمازی کے لیے تیار کی گئی نماز میں مشغول نہ ہونا محرومی اور افسوس کی بات ہے۔ دوسری وجہ، مسجد میں آدمی فرض نماز ادا کرنے کے لیے پہنچتا ہے، اور تحیۃ المسجد ایک محسوس چیز کے ذریعے فرض کی رغبت متعین کرنے کے لیے مشروع کی گئی، یعنی 2 رکعتیں پڑھنے سے فرض کی رغبت محسوس ہو کر سامنے آ جائے گی۔ اس کی نظیر وہ سنن مؤکدہ ہے جو فرائض سے پہلے رکھے گئے، یہ صرف فجر اور ظہر میں ہے کیونکہ یہ 2 نمازوں سے بیدار ہو کر پڑھی جاتی ہے جو سستی اور کاہلی کا وقت ہے۔
اور اس حالت میں فرض پڑھنا منافقوں کا شیوا ہے، اور جب آدمی سنتیں ادا کرے گا تو طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا اور سستی دور ہوگی، اور آدمی رغبت کے ساتھ فرض ادا کرے گا۔ اور فجر میں کاہلی کا احتمال زیادہ تھا، اس لیے اس کی سنتوں کی تاکید زیادہ آئی، اور دوسری تین نمازوں میں کاہلی کا تو کوئی موقع نہیں ہوگا۔ البتہ کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے رغبتیں پراگندہ ہوتی ہے، ان میں نماز کی رغبت کو کسی محسوس چیز کے ذریعے متعین کرنے کے لیے تحیۃ المسجد شروع کی گئی۔ تیسری وجہ ہے کہ مسجد کے احترام کے لیے مسجد کو اللہ تعالیٰ سے خاص نسبت ہے، اور اسی وجہ سے اس کو خانہ خدا کہتے ہیں، بس اس کا یہ حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ تحیۃ المسجد اسی حق کی ادائیگی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، آج میں تک رہنے دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔